بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم بہت ہی ایک اہم، حساس اور نازک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک معروف عالم دین مولانا سلمان ندوی صاحب نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے، نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، یہ جملہ صرف ایک تنقید نہیں بلکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، دین کی بنیاد اور امت کے نظریے پر حملہ ہے۔ آج ہم علمی، تاریخی اور دینی حوالوں سے اس بات کا جائزہ لیں گے اور حق کو واضح کریں گے۔ اور مولانا سلمان ندوی صاحب کے خلاف مولانا سمیر الدین صاحب نے ایک بیان دیا تھا، وہ بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے۔ تو آج اس کے بارے میں مولانا سمیر الدین صاحب کے حوالے سے ایک پوسٹ جاری ہوا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ مولانا سمیر الدین صاحب نے مولانا سلمان ندوی سے اپنے بیان پر معذرت کر لی ہے۔ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آیا مولانا سمیر الدین صاحب نے جو بیان مولانا سلمان ندوی کے خلاف دیا تھا اس سے معذرت کر لی ہے؟ وہ بھی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ محترم سامعین، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کاتب وحی، وہ کئی جنگوں میں اسلامی لشکر کے سپہ سالار رہ چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ان کے سپرد کی، جس سے امت کو امن ملا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ثابت ہے ترمذی شریف سے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ان پر طعن کرنا صحابہ کے عدل سے انکار ہے۔ محترم سامعین، مولانا سلمان ندوی نے ایک ویڈیو میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کا فرعون کہا ہے، نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، ان کے بعض بیانات میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو جبر کہا گیا، ان کی خلافت کو بادشاہت سے تعبیر کیا گیا، یہاں تک کہ انہیں ظلم، جبر اور فتنے کا سرچشمہ قرار دیا گیا۔ محترم سامعین، یہ بات سراسر بدگمانی، تاریخ سے تحریف ہے اور فکری گمراہی پر مبنی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس میں کیا ہے؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہے اور ان پر طعن کرنا حرام ہے۔ عقیدہ طحاویہ اور شرح نووی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولنا حرام، بدعت اور ضلالت ہے۔ تو کیا مولانا سلمان ندوی صاحب کو ان تمام ائمہ سے زیادہ سمجھ ہے؟ یہ سوال امت میں اضطراب پیدا کرتا ہے۔ محترم سامعین، کیا حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی کسی فرعون کے ہاتھ میں خلافت دیتے؟ کیا وہ امت کو کسی ظالم کے حوالے کرتے؟ نہیں، بلکہ خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کے لیے خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ یہ فیصلہ سیاسی مصلحت نہیں بلکہ دینی بصیرت کا مظہر تھا۔ محترم سامعین، فرعون کے بارے میں قرآن میں آتا ہے جو انہوں نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا انکار کیا تھا اور اپنے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا تھا۔ تو کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربوبیت کا دعویٰ کیا؟ کیا انہوں نے نبوت سے انکار کیا؟ کیا انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم کیا؟ بلکہ وہ صحابہ کے ساتھ تھے، قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے، دین کو پھیلانے میں پیش تھے۔ تو انہیں فرعون کہنا صرف زیادتی نہیں بلکہ فتنہ پرستی اور عقیدہ بگاڑنے کی کوشش ہے۔ محترم سامعین، مولانا سلمان ندوی صاحب پہلے بھی خلافت کا نیا ماڈل پیش کر چکے ہیں۔ مولانا سلمان ندوی بعض شیعہ اور صوفی افکار سے متاثر نظر آئے اور ان کے انداز کو دیکھ کر حیرت ہوتا ہے، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کے بغیر امت کی کوئی وحدت ممکن نہیں ہے۔ محترم سامعین، اختلاف رائے ہو سکتا ہے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنا یہ سرخ لکیر ہے۔ مولانا سلمان ندوی جیسے لوگ اگر باز نہ آئے تو عوام، طلباء اور علماء کو ان سے احتیاط کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ وہ مولانا سلمان ندوی سے کہے کہ وہ اپنے عقائد کو واضح کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پر استقامت رکھے، گمراہ کن بیانوں سے اجتناب کرے۔ محترم سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے رہنما تھے، نہ کہ فرعون، نعوذ باللہ۔ انہیں فرعون کہنا نہ صرف نادانی بلکہ خطرناک فکری لغزش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے فتنوں سے بچے اور نوجوان نسل کو سلف صالحین کے احترام کا سبق دے۔ محترم سامعین، اب آتے ہیں مولانا سمیر الدین صاحب کے اس بیان کی طرف کہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی صاحب کے خلاف جو بیان دیا تھا اس سے رجوع کر لیا ہے۔ آپ کو آج کی تازہ خبر دیتے ہیں کہ مولانا سمیر الدین قاسمی نے مولانا سلمان ندوی صاحب کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اور
اور بعد ازاں اس پر معذرت کی تھی. اس کی حقیقت کیا ہے؟ معذرت کا اصل پس منظر یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ مولانا سمیر الدین صاحب نے کہا کہ انہوں نے مولانا سلمان ندوی کو خطاب میں دامت برکاتہم کہا تھا، اور انہوں نے اعتراف کرتے ہوئے کہا. مولانا سمیر الدین صاحب نے فرمایا کہ اس پر بہت سارے کمنٹ آئے کہ ان کو دامت برکاتہم نہیں کہنا چاہیے. تو مولانا سمیر الدین صاحب نے اس پر فرمایا کہ میں اس پر معذرت خواہ ہوں جو میں نے اس کو دامت برکاتہم عالیہ کہا ہے. محترم سامعین، اس کا یہ بیان ظاہر کرتا ہے کہ ان کا معذرت کا موضوع مولانا سلمان ندوی کی تعظیم کے حوالے سے تھا، نہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے بیان پر. اس میں بہت سے لوگوں نے ہم سے بھی پوچھا کہ کیا معذرت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان پر کی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. معذرت مولانا سلمان ندوی کی تعظیم پر آئی، اور یہ تب ہوا جب مولانا سمیر الدین صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوا کہ تم نے مولانا سلمان ندوی کو دامت برکاتہم عالیہ کیوں کہا ہے. لوگوں کے رد عمل آنے کے بعد انہوں نے اس پر معذرت کی. محترم سامعین، مولانا سمیر الدین صاحب کی معذرت صرف ادبی اور رسمی تعظیم کے ایک جز کے بارے میں تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے سلمان ندوی کے بیان یا اختلاف پر انہیں کوئی معافی یا توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. اگر وہ توبہ وغیرہ کر لے اور کوئی ویڈیو بیان جاری کر دے تو اس کے بعد مولانا سمیر الدین صاحب بھی بیان جاری کر سکتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا. یہ صرف جو انہوں نے اپنے بیان میں اس کو دامت برکاتہم عالیہ کہا تھا اس پر لوگوں سے معذرت کر لی ہے کہ آئندہ میں خیال رکھوں گا. محترم سامعین، اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.